آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود. ناظرین، آج ہم ایک بڑی اہم جو ہے وہ خبر لے کر آئے ہیں. کے پی میں، خیبر پختونخوا میں جو بہت بڑے سرغنہ ہیں جرائم پیشہ افراد ہیں اور جو ان کے بڑے بڑے گروہ ہیں، گینگز ہیں، ان کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہو چکے ہیں. آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا کہ آدم خان عرف آدم ایک بہت بڑا بدمعاش سمجھا جاتا تھا خیبر پختونخوا میں. پشاور سے اس کا تعلق تھا اور یہ بھی کہا جاتا تھا جی کہ اس کے ساتھ کچھ افغانی جو نیشنلز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور سو کال جس کے اوپر الزامات تھے وہ یہ تھے جی کہ یہ دہشت پھیلاتے ہیں، لوگوں کی جداروں پہ جا کے حملے کرتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے یہ جتنے بھی مجرمانہ معاملات ہیں اس میں یہ ملوث ہے. اور ان کو بڑی بے دردی کے ساتھ پولیس نے جو ہے وہ ٹھکانے لگایا، 18 گولیاں ان کو ماری. اور آدم خان کا کیس بڑا وائرل ہوا پورے پاکستان میں. بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ لیگل تھا یا انلیگل تھا. اب اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ہائی پروفائل کیس سامنے آیا. لالے خان کا جو گینگ ہے، 3 بھائی تھے اور تینوں بھائیوں کو کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ کے پی پولیس نے مار دیا ہے، ٹھکانے لگا دیا ہے اور ان کا انکاؤنٹر کر دیا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں احمد نعیم صاحب، جو کرائم جو معاملات ہوتے ہیں کرائم سے ریلیٹڈ ان پہ ان کی بہت زیادہ انویسٹیگیشن ہے، انٹرسٹ رکھتے ہیں ذاتی طور پہ اور اس حوالے سے یہ ایک سیریز بھی جو ہے وہ ایک نجی چینل پر چلا رہے ہیں. تو احمد نعیم صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. شروع اگر ہم کریں آدم خان آدمی کے کیس سے، تھوڑا سا اس کا اگر تعارف کروا دیں تو اس کے بعد جو بھی ہمارا موسٹ ریسنٹ ایونٹ ہے لالے خان والا، پھر ہم وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. آدم خان کون تھا اور کیا ہوا اس کے ساتھ؟ دیکھیں، آدم خان آدمی والا کیس بڑا مشہور ہوا ٹک ٹاک پہ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ جو ہمیں ادھر سے اطلاعات ملی، ہم نے اس پہ کافی انویسٹیگیشن بھی کی اس کیس کے اوپر کہ یہ بیسکلی پشاور کا رہنے والا تھا اور اس کے جو ہے وہ کاروباری ایک بندہ تھا، ایک بزنس مین تھا اور یہ تھا کہ اس کی دشمنداری تھی، 13 سال سے دشمنی تھی ایک گروپ کے ساتھ اور یہ افغانستان سے معاملات ان کے چل رہے تھے اس گروپ کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو ہے بطور پولیس کے جو ذرائع ہیں نا، اب کے پی پولیس سے دعویٰ کرتی یہ ہے کہ یہ کافی جرائم میں ملوث تھا ادھر. اچھا، اس کے علاوہ نا ابھی میرا اس دن ایک CCD کے ایک بندے تھے، ایک افسر تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی ایسی آف دی ریکارڈ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آدم خان ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ آدم خان کے کیسز کافی سنگین پنجاب میں بھی تھے. اچھا، پنجاب میں بھی وہ ایک طرح سے وانٹڈ تھا اور CCD بھی جو ہے نا اس کو ڈھونڈ رہی تھی اس جگہ پہ کہ اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے، کیونکہ اس جگہ پہ اور وہ ان کو یہ بات بھی جو ہے پھر پنجاب پولیس کی انٹیلیجنس کے ذریعے ہی پتہ لگی کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ اس جگہ پہ چھپا ہوا ہے. اور یہ جو کارروائیاں آج کل ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی کارروائی ہو رہی ہے اور ہر جگہ ہو رہی ہے، یہ پوری ریاست کی پالیسی ہے. چل بہرحال اس کے اوپر آتے ہیں. لیکن آدم خان کا آپ نے پوچھا تو یہ اس پہ جو ہے کافی سنگین مقدمات تھی جی، اور بتا خوری، اغوا برائے تاوان، اس طرح کی جو ہے وہ کافی دفعات اس پہ تھی. سنگین جو ہے وہ جرائم میں یہ مطلوب تھا، پولیس سے مفرور تھا. پھر ٹیکسلا میں آگے یہ چھپا، کوہستان انکلیو جو ہے ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ٹیکسلا کے اندر، وا ٹیکسلا میں، ادھر یہ آ کے چھپا اور اس جگہ پہ پھر انکاؤنٹر کیا گیا اس کا. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے پھر بعد میں انویسٹیگیٹ بھی کیا، پوسٹ مارٹم بھی ان کی آئی اور کافی بڑا ہیوی انکاؤنٹر تھا کیونکہ اس کی ویڈیوز بھی بنائی گئی باقاعدہ، جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ پولیس مقابلہ ہو رہا ہے. اور تقریباً 4 SHOs، 40 اہلکار اور بمائے جو ہے وہ DSP کے جو ہے وہ ادھر موجود تھے اس آپریشن میں، کے پی پولیس کے. اور پھر ساتھ پنجاب پولیس بھی جو ہے نا ان کی اسسٹنس کے لیے ادھر موقع پر تھی، صرف 3 بندوں کو مارنے کے لیے، 3 بندوں کو مارنے کے لیے، جو مجاہد تھا، آدم خان تھا اور ساتھ اس کا نام میں بھول رہا ہوں، عبدالصمد تھا شاید. ہاں اسی طرح عبدالصمد بالکل. یہ جو 3 تھے نا، یہ اس جگہ پہ چھپے ہوئے تھے بقول پولیس کے. اور پھر پولیس نے جو ہے وہ انکاؤنٹر کیا، جو بھی ہے اس پہ ہم سوالات جو ہے وہ پھر قانونی جو معاملات ہیں اسی پہ جو ہے پولیس کا کہنا تھا کہ یہ مجرم ہے اور عوام کہہ رہی ہے جی کہ ان کو بتا لے کے مارا. جو لوگ یہ دونوں آراء موجود ہیں، آراء اس پہ جو ہے نا مختلف. غریبوں کا مسیحا بھی کہلاتا تھا. ہاں، وہ لوگ بالکل کہتے تھے غریبوں کا مسیحا ہے. وہ اصل میں ہر جو علاقے، ہر بندے کا جو اس کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. لیکن بات ہوئی ہے آپ کے والی کہ ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب بدمعاشی کسی اور کی نہیں چلے گی. بدمعاشی کی نہیں، ٹوٹل کی فیصلہ ہو چکا ہے. پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ فیصلہ ہوا
ہوا ہے. KPK کے اندر بھی جو ہے نا وہ ہمیں KPK پولیس کی حد تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر حکومت اس میں سنجیدہ ہے کہ نہیں ہے. اس پہ سوال ضرور کھڑا ہو سکتا ہے. وفاقی حکومت کے اقدامات بھی ہیں کہ وہ منشیات فروشوں پہ کنٹرول نہیں کر رہے, ادھر باقی اور معاملات بھی ہیں, لیکن جو ادھر کی محکمہ پولیس ہے خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ پنجاب طرز کے جب تک کارروائی نہیں کریں گے. اور CCPO جو پشاور ہے ڈاکٹر میاں سعید احمد, ان کا انٹرویو بھی ایک آیا ہے اور انہوں نے ادھر ہی ایک لوکل جرنلسٹ کو دیا ہے پشتو میں انٹرویو. انہوں نے اس میں کہا کہ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ٹریک ٹریس اینڈ ایلیمینیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے کہا کہ اب کوئی کسی قسم کی معافی نہیں ہے, ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی کیونکہ یہ نہ صرف عوام پر بلکہ پولیس کے اوپر اور اداروں کے اوپر حملوں میں بھی ملوث ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے خلاف جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی اور جتنا بھی جو ہے وہ جہاں تک پولیس کو جانا پڑے وہ جائے گی. ہاں اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں قانون کے سامنے تو ہم ان کو گرفتار کریں گے, پھر وہ مقابلے والا چکر نہیں ہوگا. یہ ابھی لالے خان کا جو گروپ ہے 3 بھائیوں کا کہا جا رہا ہے کہ گینگ تھا شانگلہ کا یا شاید پشاور کا, تو ان کو بھی اسی طرح ان کا صفایا کیا گیا. کیا اس کے بارے میں اس میں پولیس یہ کہتی ہے, جو CCPO صاحب ہے ان کا کہنا ہے کہ 2 جو ہے ٹیمیں تشکیل دی گئی ان کو ٹریس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, مختلف 2 جگہوں پہ جو ہے وہ پولیس نے پشاور کے اندر اور اس کے علاوہ پورن جو شانگلہ پورن جی ادھر جو ہے ان کے خلاف ان کے ساتھ مقابلہ کیا گیا. 3 بھائی تھے جی, ان کا یہ گینگ تھا. 34 مقدمات سنگین بتائے جا رہے ہیں جو پشاور میں تھے ان کے اوپر, پتہ خوری اغوا برائے تاوان کے, اور یہ پولیس کو جو ہے یہ بھی دھمکیاں لگاتے تھے اور اس طرح کر کے جو ہے وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرتے تھے. وہ تو خیر ایک نارمل ایک چیز ہے اس جگہ پہ کہ اس طرح جو ہے وہ پولیس کو اکثر جو ہے جو KPK کے اندر جو بدماشی کا ایک کلچر ہے وہ ایک الگ قسم کا ہے. وہ باقاعدہ جو ہے وہ محکمے کے ساتھ ٹکرانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں, جس سے جو ہے نا وہ ان کا معاملات پھر خراب بھی ہو جاتے ہیں بعد میں, اور پھر ان کو مقابلے کر کے جو ہے وہ سائڈ بھی کیا جاتا ہے. اب آپ خالی پنجاب کی ایک مثال لے لیں کہ جب CCP اپنا جو ایڈیشنل IG پنجاب ہے CCD کے سہیل ظفر چٹا صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس کی, آپ نے سنا ہوگا کہ ہم منشیات فروشوں کا 72 گھنٹوں کے اندر جو ہے خاتمہ کریں گے اور 50 انہوں نے گینگ اڑا کے پھینک دیا. انہوں نے 30 گینگ کے خلاف پورے پنجاب میں کارروائی کی. راولپنڈی کی میں آپ کو بات کروں, بڑے مشہور جو ہے قدرو خان اور گڈو خان, ان کے گینگز کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی, ان کو جو ہے مقابلے میں پار کیا گیا. اس وقت 10 سے 12 مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ, بلکہ میں ابھی لسٹ نکالتا ہوں کہ جن کے جو اس وقت نام بڑے جو ہے سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہے ہیں, جو ادھر کے لوکل صحافی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ CCD نے باقاعدہ لسٹ بنا لی ہے ان لوگوں کی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی, کیونکہ اب ریاست نے فیصلہ کیا کہ ریاست کے اندر ریاست پیرل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ہم نہیں بننے دیں گے. چاہے وہ سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کرے, چاہے وہ کوئی گروہ یا کوئی گروپ یا گینگ وہ بنانے کی کوشش کرے, وہ نہیں اب نہیں بنے گی, کیونکہ اب ملک کو کی طرف لے کر جانا ہے اور ڈسپلن لانا ہے ملک کے اندر, ایک کرائم ریٹ کو ختم کرنا ہے. کیونکہ جب امن آئے گا آپ کے ملک میں تو تب ہی باہر سے انویسٹر آئیں گے, انویسٹ کریں گے اس جگہ پہ. اور اس طرح یہی حال KPK کا ہے. اب KPK کے اندر انفارچونیٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ اس لیول پہ نہیں جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہی, ریاست کو کرنا چاہیے, ان کو اس جگہ پہ کارروائی کرنی چاہیے. جو دہشت گرد ہیں ان کی سہولت کاری سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا چاہیے, جو منشیات فروش ہیں ان کی سہولت کاری سے پیچھے ہٹ کر جو ہے وہ نیا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی جو ہے نا ترقی کی جو ہے راہ پر ہماری دعا ہے کہ گامزن ہو. وہاں پہ تو صرف بس وہی ایک نیریٹو ہی چل رہا ہے. اب تو خیر وہ ریاست کے خلاف انہوں نے اس کی توپیں کر دی ہیں, مگر جلد یا بدیر اب ریاست سے ہٹ کر تو نہیں چل سکتے. اب نہیں ہو رہا نا. دیکھیں اب محکمے کارروائی خود پہ کر رہے ہیں, پھر CCPO صاحب خود جو ہے نا ان کو ایکشن لینا پڑا. اور ٹھیک ہے, مطلب ظاہری بات ہے گورنمنٹ سپورٹ ہوگی, لیکن یہ لگ اس طرح رہا ہے کہ محکمانہ طور پہ فیصلہ کیا, کیونکہ ریاست نے جب فیصلہ کیا تو خود بخود جو ہے نا ریاست کا اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے, وہ ادھر تک جو کمانڈ آرڈرز ہیں وہ پہنچتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے باقاعدہ. اور ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے اندر بھی, ہم KP کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, سندھ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن KP اور پنجاب کیونکہ پرومیننٹ صوبے ہیں اس جگہ پہ جو ہے وہ کافی جو شہروں میں ہمیں نظر بھی آتا ہے باقاعدہ کارروائی کرتے ہوئے. جو ادھر کی پولیس ہے, KP کی پولیس ہے, CTD ادھر کا, اچھا یہ CTD جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس جگہ پہ کافی ایکٹیو ہوئی ہے. KP کے اندر ادھر CCD جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, جو پہلے CIA ادھر ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ CID بلکہ CID تھی, پھر CIA پولیس بنی, بڑی مشہور تھی. اب وہی CIA جو ہے نا وہ CCD میں ایک طرح سے وہ اچھی بات ہے کہ یہ
ادارے ہی صحیح، اداروں کے ذاتی فیصلے ہی صحیح، لیکن وہ عوام کو جو ہے وہ سیف کرنے کے لیے لوگ اس کو سرا رہے ہیں. لالے خان والا چلے، آدم خان والے کنٹروورشل ہوا، لالے خان والے میں تو بڑا عوام نے سرایا پولیس کو، پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، پولیس کے ساتھ کھڑی ہے، اور مطلب باقاعدہ وہ اس کو پریز کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کارروائیاں ہونی چاہیے، اور KPK کے اندر یہ بدماشی کلچر ختم کرنا چاہیے، اسلحے کا کلچر، یہ منشیات کا کلچر جو اس پہ جو ہے نا وہ ہمارا صوبہ بہت پیچھے جو ہے وہ جا رہا ہے. اس کو جو اگر ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا اگر ہونا ہے اور ارادہ ہے ادھر کے لوگوں کا، تو پھر ان لوگوں کا جو ہے نا کلا کما ہونا ضروری ہے، کرنا ضروری ہے بھائی. تو بہت بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے بڑے جو ہے نا انسائٹس ہمیں دی ہیں لالے خان گینگ کے بارے میں، آدم خان گینگ کے بارے میں، اور جس طرح KP میں گینگز کام کر رہے ہیں. تو ناظرین، آج کی ہماری جو گفتگو تھی وہ خاص طور پہ اس حوالے سے ہی تھی کہ کس طرح CCD اور CTD پنجاب اور KP میں جو مجرمانہ حرکتیں کرنے والے لوگ ہیں یا جو جرائم کے مرتکب ہونے والے گینگز ہیں، ان کی بدماشی کو ختم کرنے کے لیے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے جو نام ہیں، وہ بڑے بڑے جو تخت ہیں وہ الٹا دیے ہیں، اور چند کیسز جو ہیں وہ ہم نے مثال کے طور پر پیش کیے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس گفتگو سے ریاست کی پالیسی کا، ریاست کا پازیٹیولی آگے بڑھنے کا جو ایک ارادہ ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.